جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے سالار کربلا کی کربلا میں جلوہ گری۔ رب کریم کچھ ایسے افراد کو بڑے کاموں کی توفیق سے نوازتا ہے جن کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ مارکے اور جنگیں اور بھی برپا ہوئیں، لیکن جو شہرت واقعہ کربلا کو ہوئی شاید ہی وہ کسی کے حصے میں آئی ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو شہرت عطا فرمائی ہے وہ تا قیامت وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک تا قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور یہ سفر کربلا کے دوران آپ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی خوف کے جرت مندی کے ساتھ یہ جواب دیا، اور وہی قرآن پاک کی آیت پڑھی جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین کے نانا جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا تھا۔ وہ آیت طیبہ آپ نے نہایت بے باکی کے ساتھ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچتا مگر جو اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اسی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ آیت طیبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تلاوت فرمائی۔ محرم الحرام کے اندر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خصوصی طور پر ہوتا ہے۔ ان کے اندر محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے، اور ہر طبقہ اس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محفل منعقد کرتا ہے، تو مختلف طریقوں سے آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر افسوسناک ایک بات یہ ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دوسروں کی دیکھا دیکھی جاہلانہ رسموں اور اسی طرح جاہلانہ رواج کے ساتھ ان جو سنتی آ رہی ہے اسی کو بیان کرتی آ رہی ہے۔ کوئی مستند اور جو روایات ہیں، جو مستند جو واقعات ہیں، ان کو چھوڑ کر جو بھی دوسروں نے بیان کیے، جو رلانے والے واقعات ہیں ایسے من گھڑت اپنی طرف سے وہ لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیے، تو لوگوں کی اکثریت اسی جانب مائل ہے۔ لیکن جو مستند ہیں ان کو سننے والے کم رہ گئے ہیں۔ جو علماء کرام نے جن کو مستند کہا اور جن کو بڑے بڑے شیوخ نے بڑے یعنی کہ علماء نے ان کو لکھا ہے، ان کو پڑھنے کے لیے تو کم ہی لوگ ہیں۔ لہٰذا آج ہم آپ کے ساتھ ان مستند واقعات کو شیئر کریں گے جو علماء حقہ نے ان کو مستند قرار دیا ہے۔ لہٰذا آج یہ خطبہ کے اندر یہ مختصر یزیدی کرتوتوں اور حسینی کردار کی غیبی خبر۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم، یاد رکھیں، اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بخیل نہیں ہے، وما هو علی الغیب بضنین، وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر جنت میں داخل ہونے یا جہنم میں داخل ہونے تک تمام صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں بتا دیا ہے، تمام چیزوں کا بتا دیا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ان ارشادات کی طرح جو کئی فتنے ہوں گے ان کے اندر ایک فتنہ یزید پلید کی حکومت، اس کے کرتوتوں کا بھی حضور نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت
اور نیز اس کے مقابلے کے اندر اپنے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے۔ یزید سے متعلق جانے کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا اندازہ ایک حدیث پاک سے لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار کے اندر چلتے تھے اور یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تدرکنی سنت الستین، فرمایا کہ سنت الستین، اللہم لا تدرکنی امارت الصبیان، اے اللہ، یعنی اے اللہ میں اپنی زندگی میں 60 ہجری سال نہ پاؤں، اور یہ دعا کرتے اے اللہ احمقوں کی حکومت آنے سے پہلے میری وفات ہو جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیثیں انہی صحابی سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور یزید کے تخت نشین ہونے سے چند دن پہلے حضرت ابو ہریرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت امام حسنین کریمین میرے حجرے میں کھیل رہے تھے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور شہید کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ اور اسی طرح چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور آپ نے شہزادے کو سینے سے لگا لیا، اور آپ نے پھر کچھ مٹی سونگھی اور مجھے یعنی ام المومنین فرماتی مجھے عطا کر فرمایا، یا ام سلمۃ اذا تحولت ھذہ تربۃ دما فاعلمنی ان ابنی قد قتل۔ آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے مٹی دی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو رکھ لے، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میری امت نے میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ چنانچہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس مٹی کو دیکھتی اور اسے بار بار کہتی، ان یومن تحولین دمن لیوم عظیم، فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی وہ دن بہت ہولناک دن ہوگا۔ یہ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے۔